آج بھی آگ اپنی صفت کو تبدیل کر دے گی، لیکن شرط ہے مسلمان تو مانگنے والا بن، اللہ پر یقین کرنے والا بن، اللہ پر بھروسہ کر لے، وہ تجھے کبھی بھی بے آر و مددگار نہیں چھوڑتا۔ رات کو ہم سوتے ہیں، ہم رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، لیکن نیند میں کوئی خلل آتی ہے؟ ارے انسانوں اسی پر غور کرو، ہم مسجد میں 100 آدمی ہیں، انسان ہیں، سب کا ناک ہے، آنکھیں، پاؤں ہے، ہاتھ ہے، دانت ہے، کان ہے، سر ہے، بازو ہے، انگلیاں ہیں، سب کے ہیں، لیکن کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے؟ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اپنی بنیاد پر اگر تو غور کرے گا، تجھے اللہ کی وحدانیت ضرور اس کا دیدار ہو جائے گا، تجھے اللہ کی وحدانیت ضرور سمجھ آئے گی اگر تو اپنے آپ پر غور و فکر کرے گا۔ اپنی بنیاد دیکھ، کس چیز سے تجھے بنایا گیا، اس چیز سے تو بنا ہوا اگر جسم کے ساتھ لگ جائے، اس جسم کے حصے کو دھونا ہے، کپڑے کے ساتھ لگ جائے دھونا ہے، وہ اگر تیرے کپڑوں کے ساتھ لگا ہو، تیرے جسم کے ساتھ وہ قطرہ لگا ہو جس چیز قطرے کا ایک انسان بنتا ہے، تیری نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر تکبر کرتا ہے دنیا میں آ کر، پھر تو بڑھ کے مارتا ہے دنیا میں آ کر۔ یہ چلنے کے لیے 2 پاؤں اللہ نے دیے، تیرے ہاتھ 2 یہ اللہ نے دیے، تجھے زبان دی اللہ نے دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے میں نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، اگر یہ ناک پیچھے رکھا ہوتا، انسان نے جب کھانا کھانا ہے اٹھائے گا یہ ہاتھ سے، لیکن دیکھیں گی آنکھیں، اٹھائے گا ہاتھ سے، نوالا منہ میں جب لے جائے گا اس کا ناک بتائے گا یہ نوالا، یہ کھانا خراب ہوا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے۔ اگر ناک پیچھے ہوتا، اس کو پہلے پیچھے لینا پڑتا ناک کے پاس، تو سونگ لے یہ کھانا خراب ہوا ہے کہ ٹھیک ہے۔ جس چیز کو جہاں پر تجھے ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے تجھے اسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے فٹ کر دیا۔ ہاتھ سے نوالا اٹھاتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، ناک خوشبو سونگتا ہے، دانت تجھے بتاتے ہیں سخت ہے کہ نرم ہے، اب اس کو چبا، اس کے بعد معدے کے اندر جاتا ہے، پھر معدہ اپنا کام شروع کر دیتا۔ تجھے غور و فکر کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ 6.5 فٹ کا انسان تجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جو اللہ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچائے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے، وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جو شاعر ہے یہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی قوم کے اندر یہ جرت کی کہ میں نے ان کے معبودوں کو جو ہے وہ ان کو طلاق دی، ان کو چھوڑ دیا، اب میرا ان کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں، یہ میری جرت ہے، کیونکہ قوم اب میری مخالف ہو جائے گی۔ یہاں سے نکلوں گا، اس وقت ایک بولتے تھے جو توحید پر ہوتا تھا، اس کو صحابی بولتے تھے، صحابی، صاد الف صاب یہ بھی صحابی، جس کو صحابی بولا جاتا ہے اس کا مطلب تھا یہ توحید مانتا ہے، باقی خداؤں کو نہیں مانتا، ایک خدا کو مانتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، آج جو توحید بولے گا اس کو وہابی کہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے نا، کیونکہ ہمیں تعلیم پڑھائی گئی ہے، یہ مولوی کا خطا نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن میں کوٹ کوٹ کر غلط چیز بھری گئی ہے۔ کل جب اللہ رب العالمین کا دربار ہوگا، پوچھنے والا اللہ ہوگا، وہ کہے گا اے فلانی میں نے تجھے اسلام بھیجا تھا، میں نے نبی بھیجا تھا، تو نے اس کے ٹکڑے بنا دیے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا وہاں پہ۔ مولوی کو بھی، یہاں پر مولوی لوگ بھی رشوت کھاتے،
ان کے جیب میں ڈال دو، آپ کی بات کریں گے، ورنہ مولوی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولوی کو تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک چوری ہوئی تھی اس وقت کے اندر، ایک فاطمہ نام کی لڑکی نے چوری کی تھی، وہ بڑے گھر سے تھی، بڑے خاندان سے تھی۔ وہ چلے آئے اسامہ بن زید کے پاس آئے، جو زید بن حارثہ کا بیٹا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیٹا بنا لیا، لیکن پھر کہا کہ بیٹا، اڈاپٹ بیٹا، یہ نہیں، بیٹا نہیں ہوتا۔ اسامہ بن زید کے پاس آئے، ہماری ناک کٹنے والی ہماری بیٹی ہے، ہماری قوم کی لڑکی ہے، اس نے چوری کی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے تاکہ ہماری ناک جو کٹنے سے بچ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو مجھے اللہ کی حدود میں سفارش کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ نے سزائے مقرر کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اے اسامہ سن لے، نبی کائنات کی زبان سے سن لے، صاحب وحی سے سن لے، یاسین جس پر اتری اس سے سن لے، یا ایھا المزمل کہنے والے سے سن لے۔ کیا سن لے؟ سن لے، اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ اسلام کے فیصلے رشتوں پر نہیں ہوتے، اسلام کے فیصلے قوم اور قبیلوں پر نہیں ہوتے۔ رشتے کی کوئی رشتہ دار ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں۔ اور یہود و نصارہ کو یہی ہوا تھا۔ وہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ تورات انجیل کے اندر تبدیلی ہوئی۔ جب ان میں کوئی بدکاری کرتا تھا، اگر وہ بڑے خاندان سے ہوتا، اس کو کیا کرتے تھے؟ کھوتے پر چڑھا کر اس کو منہ کالا کر کے گھماتے تھے گاؤں محلے میں۔ ورنہ تورات انجیل میں لکھا تھا، اس کو سنسار کر دو، اس کو درے مارو۔ یہ معاشرے کے لیے بہت بڑا ناصور ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر دی اللہ رب العالمین، لا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے جہاں پر بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اس محفل میں ہی نہیں جانا، اس راستے سے ہی نہیں گزرنا جس راستے پر یہ بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے جرأت کی اپنی قوم کے سامنے، میں نے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد دوسرے شعر کے اندر بیان کرتا، وَلَا حُبْلَا أَزُورُ وَكَانَ رَبَّا لَنَا فِي دَهْرِزْ ہنی صغیر، اور میں حبل کی پوجا اور اس کی زیارت کے لیے اب نہیں جاتا ہوں۔ جب میں بلوغت کو نہیں پہنچاتا، اس زمانے بھر کے لوگ رب مانتے، لیکن میں نے آج اس کو چھوڑ دیا۔ یہ شاعر کہتا، وہ 6 آدمی، نام اس کا زید بن عمرو رضی اللہ تعالی، کیونکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، صحابی تو نہیں ہے، لیکن اس پر اگر آپ کہو گے کہ اس امت کا توحید پرست تھا۔ اور بعد میں فرمایا، ارباب واحد، میرا رب ایک ہے، ام الف رب، ہزاروں ربوں سے بہتر میرا ایک اللہ ہے۔ الدین عزا تقسمت الامور، ہزاروں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا رب بنا لو۔ اور اس کے بعد اگلے شہر میں کیا کہتا ہے، ولیکن عابد الرحمن ربی، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، رحمان کی عبادت کرتا ہوں جو میرا رب ہے، جو آپ کا بھی رب ہے، جو پیغمبروں کا رب ہے، جو اولیاء کا رب ہے، جو علماء کا رب ہے۔ اس کے بغیر کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مبعوث فرمایا، اس وقت عرب کی کیا حالت تھی۔ آج یہاں پر ایک موت پر یہاں پر اتنے لوگ جمع ہوئے،
تو عام طور پر ہمیں ایک تانا دیا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے. افسوس کا مقام ہے، اگر ہم اولیاء کو نہیں مانتے پھر دنیا میں کوئی نہیں مانتا. میں آج آپ کے سامنے 4-5 شعر پڑھوں گا جو موت کے ساتھ تعلق رکھتے. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ آنی ہے، اپنے وقت پر آئے گی. 1 سیکنڈ نہ کم ہوگا نہ 1 سیکنڈ بڑھ سکتا ہے. جس وقت موت لکھی ہے اجل مکمل ہو گیا، رزق مکمل ہو گیا، پھر اس کو دنیا پر نہیں بلکہ آخرت کی طرف. اور موت جو ہے یہ مومن کے لیے اعزاز ہے، انعام ہے. موت مومن کے لیے انعام ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، اپنے اپنے وقت پر سب جائیں گے. اب اس میں ہم جاتے ہیں، ایک سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں لیکن دوسری کو بھول جاتے ہیں. ایک سنت زندہ ہو جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، تعزیت کے لیے جاؤ، لیکن وہاں یہ بھی سوچو آج اس کا جنازہ، اس کی تعزیت ہو رہی ہے، ایک وقت ہوگا جب میری تعزیت کی جائے گی، میرا جنازہ ہوگا، پڑھنے والے اور ہوں گے. اور عبرت حاصل کرو، اپنی زندگی کو سنوار لو. جو لمحات آپ کو اس کے بعد مل جاتے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ ایک پیمانہ بنا لو، جو مولوی آپ کو تقریر کرتا ہے، بولتا ہے، اس میں اس کا اپنا ذاتی فائدہ اگر ہے، جان لو کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر کوئی مولوی تقریر کر رہا ہے، اس کی تقریر سے اس کی ذات کو ذاتی فائدہ ہے، آپ جان لیجئے یہ دھوکہ دے رہا ہے. یہ اپنا بنا لو. یہ میں نے پہلے بھی یہاں پر ایک بار بولا تھا کہ ایک پنجاب میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ کھتری غیر مسلم تھا، کھتری. اس نے مفتی صاحب کو وہ پہلے مفت میں دیتا تھا، وہ کھانے کی چیزیں مفت میں، پیسہ نہیں لیتا تھا. تو اس کھتری نے، پریم ناتھ کھتری نے کسی وقت اس کو پیسہ مانگے، بولا پیسہ دے دو. تو اگلا جمعہ جب آیا مولوی صاحب سیدھا ممبر پر، مولوی ممبر پر پہنچا اور پہلا اعلان اس نے یہ کیا، پریم ناتھ کھتری وہابی ہو گیا. اس نے اعلان کیا پریم ناتھ کھتری وہابی ہو گیا. سننے والے بھی ایسے تھے کہ اے بھائی یہ تو غیر مسلم ہے، یہ وہابی کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی اس کی دکان پر نہ جائے، نہ ہندو اس کی دکان پر جائے، نہ مسلمان اس کی دکان پر جائے. وہ بیچارہ دن بھر بیٹھا رہتا، دکان پر کوئی نہیں آتا. وہ دوسرے دن گیا، مولوی صاحب لے لو، اگر پہلے اب ڈبل لے لو، لیکن مہربانی کر کے یہ فتوا مجھ سے اٹھا لو. دوسرے جمعہ کو وہ گیا، مفتی صاحب نے پھر مسجد میں ممبر استعمال کیا اور یہ کہا کہ اس نے توبہ کر لی. تو لوگ اس کے پاس جانا شروع ہو گئے. یاد رکھیے، دین کو اگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کے لیے مسجد کے ممبر استعمال ہوتے ہیں. جب ممبر استعمال ہو جائے گا، یقین کر لیجئے دین کو نقصان پہنچے گا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد کا نام دیا مسجد زرار. اور غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس میں نماز پڑھ دیجئے برکت کے لیے. ہم اس میں دور ہوتا ہے مدینہ، کہاں پہنچیں گے، ہم ادھر ہی پڑھ لیا کریں گے. کہیں لیٹ ہو جاتا ہے، بارش ہوتی ہے اور جلدی ہم ادھر ہی پڑھ لیا کریں گے، آپ کی نماز پڑھنے سے اس میں برکت ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تبوک سے واپس آنے کے بعد اس میں نماز پڑھوں گا. تو تبوک سے جب واپس آ رہے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نہیں ہے، مسجد زرار ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کو توڑ دو، اس کو جلا دو.
اگر وہ اور کوئی میٹنگ ہال بناتے کوئی مانتا ہے، لیکن مسجد میں دھوکہ دینے کے لیے مسجدیں استعمال ہو. جب مسجد میں دین کے خلاف جب مسجد استعمال ہو جائے، یقین مان لیجئے دین کا نقصان ہو جائے گا. اور خاص کر پھر جب اپنا مسلمان ایک دوسرے کی پگڑیاں مسجدوں میں اچھالے، ممبروں پر اچھالنا شروع کر دے، پھر آپ یقین مان لیجئے امت کی کیا حالت ہے. ہم کس مقام پر ہیں، ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تھا، اور آج ہم کس مقام پر ہیں. آج مولویوں کا یہی ذہن بن گیا، فلانی کا یہ وہابی ہے وہ جو اچھالو پگڑی، یہ دیوبندی ہے اچھالو پگڑی، یہ اہل حدیث ہے اچھالو پگڑی. بس اسی میں لگے ہوئے، جو حقیقت میں جو دین کا مغز ہے اس کو چھوڑ دیا ہم نے. اور یہ حالت ہماری جو ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت کی زندگی جی رہے، ذلت اور مسکنت کے شکار ہیں مسلمان ہر جگہ پر. وجہ یہی ہے. اور ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اگر مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا رہا ہے کوئی مولوی، دو گروپوں کی لڑائی کروا رہا ہے، جان لو یا امت کا وفادار نہیں ہے، سمجھ لو یا امت کا وفادار نہیں ہے، دین کا وفادار نہیں ہے. یہ نبی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. يرحمكم الله. إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفاء کاملہ عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفاء کاملہ عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ مرد بیماروں کو شفا عطا فرما، مستورات بیماروں کو شفا عطا فرما. اے رب العالمین ہمارے اولاد کو نیک اور ایک بنا. اے اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا. ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. ہمیں کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پچھلے 2 جمعہ پہلے بھی یہاں پر ایک خاتون فوت ہوئی، آج ایک اور ہو گئے ہیں فوت. اے اللہ کروٹ جنت نصیب فرما. جتنے بھی اس علاقے میں فوت ہوئے اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اس قابل نہیں، میں اپنے آپ کو سب سے کم تر انسان، آپ سب میں سے سب سے کم تر انسان سمجھتا ہوں. میری اوقات کیا ہے، اوپر سے نیچے تک گناہوں کے گارے سے میرے کپڑے میرا بدن بھرا ہوا. اے اللہ مگر تیری رحمت جو وہ بہت واسع ہے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب جتنے اس دنیا سے چل گئے اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں، بہت سارے جوڑے ایسے جنہیں ابھی اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کے بعد ہوا تھا. ہم 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد گھبرا جاتے ہیں. اللہ سے مانگو دے گا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ مجھ سے ہی مانگو میں ہی عطا کروں. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دے دوں گا. میں آپ کی شہرت سے بھی نزدیک ہوں. اے مانگنے والے تو اخلاص بنا دے، مانگ مجھ سے، بار بار مانگ. اے اللہ ان جوڑوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا. اے اللہ مسلمان جو ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں اس وقت لگے ہوں، اے اللہ ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع فرما جس طرح صحابہ جمع ہوئے تھے، سارے اختلافات چھوڑ کر. آپ یقین جانیے جب صحابہ کو اختلاف ہوتا تھا وہ باہر ہو جاتا تھا، لیکن مسجد میں
ان کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ مسجد میں صحابہ سے کوئی اختلاف ثابت نہیں، باہر میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن مسجد میں جب آ جاتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ایک ہو جائیے، اور یہی آپ اپنا ایمان بنا لیجئے۔ جو مولوی مسلمانوں کو لڑائی وہ مولوی کہلانے کا حقدار، مسلمانوں کو دو گروپوں کو آپس میں لڑانے والا وہ کہاں مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کہاں خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں سے بچیے، اور فتنہ فساد پھیلانے والوں ان سے خبردار رہیے، اور امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ کاش ہم نبی کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی فرما بردار بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔